جب وہ کہے گی تو آپ نے یوں کر دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم یقیناً اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ. جو ایمان والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت ہے اور برا گھر ہے. ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، یعنی تورات کا، جو اہل عقل کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. بس آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اپنے گناہ کی معافی مانگیے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر ایک پردہ سا آ جاتا ہے اور پھر میں استغفار کرتا ہوں تو پردہ ہٹ جاتا ہے. تو پھر سوچئے کہ ہمارے دلوں پہ کتنے پردے آ جاتے ہیں اور ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اپنے گناہ کی معافی مانگیے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح شام اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے. جو لوگ بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں تکبر بھرا ہوتا ہے مگر وہ بڑائی کو پا نہیں سکتے. لہٰذا آپ اللہ کی پناہ مانگیے. بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. نابینا اور بینا یکساں نہیں ہو سکتے. جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں اور وہ بد کردار یکساں نہیں ہو سکتے. تم لوگ کم ہی سوچتے ہو، بلا شبہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. آپ کے پروردگار نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے مانگو، اور جو لوگ میری عبادت سے ناک منہ چڑھاتے ہیں میں ان قریب ذلیل و خوار ہو کر وہ جہنم میں داخل ہوں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ پکاریں، اس سے نہ مانگے، تو وہ اس بات پہ ناراض ہوتا ہے. سبحان اللہ. دنیا والے تو اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں کہ خود سے زیادہ مانگ لیا جائے. وہ کہتے ہیں روز ہی تم نے تو عادت ہی بنا لی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کو عبادت کہا گیا. مانگنا ہی تو عبادت ہے اصل میں. یہ جو عاجزی اور انکساری ہے یہی تو پسند ہے ہمارے رب کو. حضرت عمر کہا کرتے تھے دعا مانگنے کے بعد مجھے اس کی قبولیت کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ مجھے اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ دعا تو قبول ہو ہی جانی ہے کہ اللہ توفیق نہ چھوڑے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی، ہمیں سمجھ نہیں آتی کیسے مانگنی ہے، لکھ کر دے دیں. تو یہ تو ایک دل کا معاملہ ہے. جو چیز آپ کو چاہیے ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگے. اس میں الفاظ تو چاہیے ہی نہیں. اور جیسے کہ اکثر لوگ ہوتا ہے کہ وہ ایسے جیسے شعر و شاعری کے انداز میں مانگتے ہیں، وہ پسندیدہ نہیں ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی قرآنی دعائیں ہیں یا پھر مصنوع دعائیں ہیں وہ سب کی سب ان کے الفاظ بالکل سمپل، بالکل ایسے جیسے کوئی سامنے بیٹھ کے آپ سے مانگ رہا ہوتا ہے. تو اس میں شعر و شاعری کا انداز اور اس طرح جیسے انسان کچھ گانے کے انداز میں مانگ رہا ہے، اس طرح کی اجازت قطعاً نہیں ہے. ان قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر سکو اور دن کو روشن بنا دیا. اللہ تو یقیناً لوگوں پر بڑا صاحب فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یہ ہے تمہارا پروردگار جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے رہے جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے.
اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار اور آسمان کو چھت بنایا، وَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہاری صورتیں بنائیں تو نہایت عمدہ بنائیں۔ سبحان اللہ، دنیا میں آپ کو اس طرح کی کا اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک الگ شکل عطا کی۔ اگر غور کرنے شروع کر دیں تو اس وقت دنیا میں کتنے ہیں اور کتنے لوگ آ چکے ہیں اور کتنے قیامت تک آئیں گے۔ ایک ہی چھوٹا سا ایریا ہے چند انچ کا، اس میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہلکی سی تبدیلی کی ہے اور دیکھنے میں وہ شخص بالکل ڈفرنٹ نظر آتا ہے۔ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کوئی دو لوگ ایک دوسرے سے نہیں ملتے، جن کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بالکل مل رہے ہیں، ان کو بٹھا کے آپ دیکھیں تو اچھا خاصا فرق ہوتا ہے، ہلکی سی ایک شبیہ آ رہی ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح صرف شکل میں نہیں، چال ڈھال میں فرق ہے، چلنے کا سٹائل فرق ہے، آواز میں فرق ہے، ایک نئی پرسنالٹی، بالکل ڈفرنٹ پرسنالٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عنایت فرمائی۔ اپنے ارد گرد جتنے جانور ہیں آپ دیکھ لیں وہ ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری عمدہ صورتیں بنائی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ پوری مخلوقات میں سے مجھے بتائیں، اگر کوئی گوشت خور ہے تو سبزی نہیں کھا سکتا، سبزی کھائے گا تو پھل نہیں کھا سکتا، دالیں نہیں کھا سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، ہر طرح کی، زمین کے اندر کی بھی، زمین کے اوپر کی بھی۔ کتنے ہی ایسے سبزیاں ہیں کہ جو زمین کے اندر لگتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ صفات کا مالک ہے تمہارا پروردگار، جو بڑا برکت والا تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ لہذا تم خالص اسی کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے پکارا کرو، مخلصین لہ الدین۔ ابو ذر کو فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابو ذر اپنی کشتی مضبوط کر لو، سفر لمبا ہے۔ اے ابو ذر اپنی پیٹھ ہلکی رکھو، یعنی گناہوں سے۔ اور اے ابو ذر، جانچنے والا بہت باریک بین ہے، بہت باریک بین، اس لیے اپنی نیتوں میں اخلاص رکھو۔ اس دن ڈھیروں ڈھیر اعمال لے آئے، لیکن اگر وہ کسی اور کے لیے ہوئے تو پھر وہ قبول نہیں کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ آپ ان سے کہیے مجھے منع کیا گیا میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جبکہ میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس واضح دلائل بھی آ چکے ہیں۔ مجھے حکم ملا ہے میں اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن کر رہوں۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر انہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچو، پھر بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، پھر تم میں سے کسی کو پہلے ہی وفات دے دی جاتی ہے تاکہ تم اس مدت کو پہنچو جو تمہارے لیے مقرر ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وہی تو ہے جو تمہیں زندہ کرتا اور مارتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اسے اتنا ہی کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ پھر جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اتنا ہی کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، وہ کہاں سے ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اس کتاب کو بھی جھٹلا دیا، ان کتابوں کو بھی جو ہم نے رسولوں کو دے کر بھیجی تھیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، جبکہ ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے اور ایسی زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے پانی میں گھسیٹے جائیں گے۔ پھر دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا وہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا شریک بنایا کرتے تھے۔
وہ کہیں گے وہ ہماری یاد سے گم ہو چکے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہ تھے۔ اللہ اسی طرح کافروں کو بھول بھلائیوں میں ڈال دیتا ہے۔ تمہارا یہ انجام اس وجہ سے ہے، کسی معقول وجہ کے بغیر زمین میں پھولے نہ سماتے تھے، اکڑ اکڑ کر چلتے تھے۔ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہو۔ تکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ بس اے نبی آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ہم نے جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دیں یا آپ کو اٹھا لیں، آخر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ آپ سے پہلے ہم نے کئی رسول بھیجے، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان کر دیا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا حال بیان نہیں کیا۔ کسی رسول میں یہ طاقت نہ تھی کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ از خود لا سکتا۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا۔ اس وقت غلط کار لوگ ہی خسارے میں رہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے، ان میں بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض کا گوشت کھاتے ہو، نیز تمہارے لیے ان میں اور بھی کئی فائدے ہیں۔ جہاں جانے کی ضرورت تمہارے جی میں آتی ہے، ان پر سوار ہو کر پہنچ جاتے ہو۔ نیز ان پر اور کشتیوں پر جب تم سوار کیے جاتے ہو، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، پھر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے۔ اب دیکھیں جب کشتی چل رہی ہوتی ہے تو جب موجیں اوپر کی طرف آتی ہیں تو وہ کیسے اوپر چلی جاتی ہے اور ایک دم وہ نیچے الٹتی نہیں ہے۔ اللہ کا کیسا حکم ہے اور کیسے طریقے سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے سمندروں کو کہ وہ ایک حد تک اٹھتے ہیں اور اس کے بعد فوراً نیچے گر جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی بھی انسان سمندروں میں سفر کر ہی نہ سکتا۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ تعداد میں ان سے زیادہ، قوت میں ان سے سخت، زمین میں اپنے آثار چھوڑنے میں ان سے بڑھ کر تھے۔ مگر جو وہ کام کر رہے تھے یہ سب چیزیں ان کے کسی کام نہ آئیں۔ پھر جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو جو علم ان کے پاس تھا وہ اسی میں مگن رہے۔ یادگاریں بنانے کا شوق مسلمانوں کو بھی ہو گیا، اور آپ دیکھیں کہ جیسے انڈیا کے اندر مسلمانوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے، تاج محل بنایا، حالانکہ یہ یادگاریں جو ہیں یہ مسلمانوں کو بنانا مناسب نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کا دین پھیلانے آئے ہیں، یہ عیش و عشرت کا سامان بنانا اور دوسروں کو امپریس کرنا یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ ضرورت کے لیے گھر ضرور بنائے جائیں لیکن شان و شوکت دکھانے کے لیے نہیں۔ پھر جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، جو علم ان کے پاس تھا وہ اسی میں مگن رہے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی نے انہیں آ گھیرا۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم اللہ اکیلے پر ایمان لائے، جنہیں ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے ان سے انکار کرتے ہیں۔ مگر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ان کے ایمان میں انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ یہی سنت الہی ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہی۔ اس عذاب کے موقع پر کافر لوگ خسارہ میں پڑ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ قرآن بڑے مہربان اور نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی کتاب جس کی آیات تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، عربی زبان میں ہے، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ ایک معزز قریشی سردار تھے، نہایت بہادر اور فطرتاً نیک دل انسان تھے، اور یہ ابو سفیان کے سسر تھے۔ ان کو جب کہا گیا کہ آپ ان سے ذرا دور رہیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہیں ان کا جادو آپ پر بھی نہ چل جائے، تو انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور میں جا کے ان سے بات کرتا ہوں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے۔
اگر کوئی جن بھوت کا مسئلہ ہے تو اس کو میں دورہ کر دیتا ہوں ان پر، اور اگر کوئی شادی وغیرہ کا معاملہ ہے تو میں اس کو دیکھ لیتا ہوں، تو میں جا کے بات کرتا ہوں۔ جب یہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے تھے حرم میں، اور قریشی سردار اکٹھے بیٹھے تھے، اتبا اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اسی طرح ان کے سامنے رکھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ بتائیے، اگر مال چاہیے، کسی عورت سے شادی کرنی ہے تو آپ بتائیے، آپ کا یہ مسئلہ حل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے، اور اس کے بعد یہاں سے شروع سے انہوں نے تلاوت شروع کر دی، اور پھر جب وہ آیت پر پہنچے کہ اسی طرح عذاب نہ آ جائے جیسے پہلی قوموں پر آیا تھا، تو اتبا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بس بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کو ڈر لگنے لگا کہ وہی عذاب ہم پر بھی نہ آ جائے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل عرب کو سب معلوم تھا جو ان کے ارد گرد عذاب آتے تھے اور کن باتوں پہ آتے تھے، وہ جانتے تھے۔ اور اس کے بعد اس نے آ کے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر یہ عرب پر غالب آ گیا تو اس میں تمہاری ہی عزت ہے، اور اگر وہ خود ہی ختم ہو گیا تو تم یہی چاہتے ہو اس کو کچھ نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں عربی زبان میں ہے، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، مگر اکثر لوگوں نے اس سے اعراض کیا اور سنتے ہی نہیں، اور کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دل پردوں میں ہے، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ حائل ہے، لہٰذا تم اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ آپ ان سے کہیے میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، لہٰذا سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو، اسی سے معافی مانگو۔ ان مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ آخرت کے منکر ہیں، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ آپ ان سے کہیے کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو؟ یہ اس صفت کا مالک ہے، سب جہانوں کا پروردگار، نیز اس نے زمین کے اوپر مضبوط پہاڑ بنا دیے، اس میں برکت رکھی، ٹھیک اندازے سے 4 دنوں میں اس میں رویدگی کی قوتیں رکھ دی۔ یہ زمین سب حاجت مندوں کے لیے یکساں ہے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ اس وقت دھواں تھا، اس نے اس طرح کے آسمان اور زمین سے کہا کہ وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم فرما برداروں کی طرح آ گئے۔ پھر اس نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنا ڈالے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا اور حفاظت کا بھی کام لیا۔ یہ سب پر غالب اور ہر چیز کو جاننے والے کی منصوبہ بندی ہے۔ پھر اگر وہ اعراض کریں تو آپ ان سے کہیے کہ میں تمہیں ایسی کڑک کے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسی قوم عاد اور سمود پر گری تھی۔ یہاں تک عتبہ بن ربیعہ کو سنایا۔ جب ان کے پاس ان کے آگے سے اور پیچھے سے رسول آئے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو کہنے لگے اگر اللہ ہماری ہدایت چاہتا تو فرشتے نازل کرتا، لہٰذا تم جو پیغام دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ ان میں سے جو قوم عاد تھی اس نے ملک میں ناحق تکبر کیا اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ کیا انہوں نے یہ دیکھا نہیں جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے یقیناً زیادہ طاقتور ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے، پھر ہم نے ان پر منحوس دنوں میں سناٹے کی آندھی چھوڑ دی، یعنی سناٹا چھا گیا۔ اس طرح کی وہ آندھی کیسی تھی کہ اس میں پہلے ٹھنڈک تھی اور پھر ٹھنڈک بڑھتی چلی گئی، اور یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں مر گئے، تمام مال مویشی مر گئے۔ 8 دن 7 راتیں آندھی چلی،
उठा के मारती थी। उनके जमीन दोस्त घरों में घुस गई ताकि हम इन्हें दुनिया में ही रुसवाई का अजाब चखाएं। जो आखिरत का अजाब है वो तो और ज्यादा रुसवा करने वाला है, इन्हें कहीं से मदद भी ना मिल सकेगी। रहे समूह तो इन्हें हमने सीधी राह दिखाई। अभी कुछ साल पुरानी बात है कि एक शख्स था, अमेरिकन है, वो एक्टर है, तो उसने कहा कि मैं इसराइल की मदद करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ फलस्तीन पे हमला करना है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो घर है ना वो जल जाए और मैं यहीं रहूं और मैं इसराइल में रहकर फलस्तीन के ऊपर हमला करवाना चाहता हूँ, मैं चैरिटी करना चाहता हूँ। इस काम के लिए उसने वहाँ पे चैरिटी इकट्ठी की, अपने प्रोग्राम्स करता था, पैसा इकट्ठा करता था और देता था इसराइलियों को। आप यकीन करें अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसके अमेरिका में घर को ऐसी आग लगाई कि उसका पूरा महलनुमा घर जल गया, उसके बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी वो जल गई। और जो उसकी वीडियो फिर मैंने देखी उसमें वो रोता हुआ कह रहा है कि ये देखिए मेरा घर, और कोई भी इसको बचाने के लिए नहीं आ रहा। ये क्या है? ये अल्लाह का अजाब है। जब अल्लाह का अजाब आता है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। एक लम्हा लगता है सब कुछ जल के भस्म हो गया। और अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर समूह तो इन्हें हमने सीधी राह दिखाई, मगर उन्होंने राह देखने के मुकाबले में अंधा रहना ही पसंद किया। आखिर इन्हें कड़क की सूरत में जिल्लत के अजाब ने पकड़ लिया जो इनके करतूतों का बदला था, और हमने इन लोगों को अजाब से बचा लिया जो ईमान लाए और नाफरमानी से बचते रहे। जिस दिन अल्लाह के दुश्मन दोज़ख की तरफ हांग कर लाए जाएंगे और इन्हें ग्रोह दर ग्रोह बनने के लिए रोक लिया जाएगा, यहाँ तक कि जब दोज़ख के करीब पहुंचेंगे तो इनके कान, इनकी आंखें और इनकी खालें इनके खिलाफ वही गवाही देंगे जो वो अमल किया करते थे। बहुत परेशानी की बात है कि हम समझते ये जिस्म मेरा है, ये जिस्म भी मेरा नहीं है। ये जिस्म भी किसका फरमाबरदार है? रब्बे कायनात का। और जहां बैठ के जिस जगह पे इंसान गुनाह कर रहा होता है वो भी उस मालिक की है। ये सब के सब गवाह बन जाएंगे, तो हमारी ही खाले हमारे ही खिलाफ गवाही देंगे। अब वो अपनी खालों से कहेंगे तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी? वो कहेंगी क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शैइन व हुवा ख़लक़कुम अव्वल मर्रतिन व इलैहि तुरजऊन। हमें इस अल्लाह ने कुव्वत गोयाई दे दी जिसने हर चीज को गोयाई दी है। सुभान अल्लाह। इसी ने तुम्हें पहली बार पैदा किया और इसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। तो पूरा जिस्म बोलेगा, स्किन बोलेगी, आंखें, कान, जिस जिस चीज से जो जो गुनाह किया वो सब अपने ही खिलाफ गवाहियां देंगे। और तुम इस बात से नहीं छुपते थे, कहीं तुम्हारे कान, तुम्हारी आंखें और तुम्हारी जिंदगी ही तुम्हारे खिलाफ गवाही न दे दें। और आज इंसान ने इस तरह की छोटी छोटी सी मशीनियां इजाद कर ली हैं, जैसे किसी चोर को लगाई जाए तो उसकी हार्ट बीट बता देती है, और इसी तरह आप देखिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उससे पता चल जाता है कि ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। बल्कि तुम ये ख्याल करते थे कि जो कुछ तुम करते हो इनमें से अक्सर बातों को अल्लाह जानता ही नहीं। तुम्हारा यही गुमान जो तुमने अपने परवरदिगार के मुतल्लिक कर रखा था तुम्हें ले डूबा और तुम खसारा पाने वालों में से हो गए। अब अगर वो सब्र करें या ना करें, आखिर इनका ठिकाना है। अगर वो तौबा करना चाहे तो इनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। हमने इन पर कुछ ऐसे हमनशीन मुसल्लत कर दिए हैं जो आगे से और पीछे से इनके सारे काम खुशनुमा करके दिखाते हैं। यानी कि ऐसे दोस्त उस पर नसीब को मिल गए हैं कि जो उसकी बुराइयों को भी अच्छा कर करके दिखा रहे होते हैं। चनाचे इन पर भी वही हुक्म इलाही साबित हो गया जिनसे पहले गुजरे हुए जिन्नों और इंसानों पर साबित हो चुका। वही खसारा उठाने वाले हैं। और काफिर दूसरे से कहते हैं इस कुरान को ना सुनो, वला तस्माउ लिहाज़ल कुरानी वल्गौ फीही लअल्लकुम तग़लिबून। इस कुरान को ना सुनो, जब पढ़ा जाए तो खूब शोर मचाओ
کیونکہ ان کے دلوں پہ اثر ہوتا، ان کو باتیں سمجھ آتی تھی تو وہ اور زیادہ شور مچانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھنا چاہتے تھے تو قریشی آ کے مارتے تھے، تو پھر ابن دغنہ نے کہا کہ یہ میری امان میں ہے، ان کو قرآن پڑھنے دیا جائے۔ لیکن جب وہ قرآن پھر جا کے حرم میں پڑھتے تھے تو اس سے پھر وہ مشرکین جو ہے وہ غصے میں آتے تھے، اور پھر ایک مرتبہ ابن دغنہ نے کہا کہ میں تمہاری امان واپس لے لوں گا، تو بکر نے کہا تم اپنی امان اپنے پاس رکھو، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے پھر اپنے گھر میں مسجد بنا لی تھی، اور اپنے گھر میں مسجد بنا کر وہ اتنا رویا کرتے تھے قرآن پڑھتے ہوئے کہ وہاں پہ مشرکین کے بچے مرد اور عورتیں اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ خوب شور مچاؤ، اس طرح شاید تم غالب رہو، یہ ہے پروپیگنڈا فضول قسم کا۔ ہم ایسے کافروں کو یقیناً سخت عذاب پہنچائیں گے جو برے سے برے کام وہ کرتے رہے، ان کا ضرور بدلہ دیں گے، اللہ ان کے دشمنوں کا بدلہ یہی دوزخ ہے، ہمیشہ کے لیے ان کا گھر اسی میں ہوگا، یہ بدلہ ہے جو جان بوجھ کر ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور قیامت کے دن کافر کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رونڈیں تاکہ وہ ذلیل و خوار ہوں۔ استغفر اللہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہاں نازل ہوتے ہیں؟ آخرت میں نازل ہوں گے؟ نہیں، دنیا میں نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، صرف کیا ہے، ہم نے اللہ کا اقرار اور پھر جم جانا، پھر کیا ہوگا؟ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجیں گے اور کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا، نہ خوف کرو، نہ ڈرو، ولا تحزنوا، اور نہ غمگین ہو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں ذرا سی بھی آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اور پھر ایک لمحے میں اگر خیال آ جائے جنت کا، اس کا مطلب ہے کس نے خیال ڈالا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے۔ اور پھر ہم جب قرآن پڑھتے جاتے ہیں تو وہ دل میں ایسے ہے کہ جیسے لگتا ہے وہ قریب ہی ہے، ایک قدم کا ہی فاصلہ رہ گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ خوشی مناؤ، غم نہ کرو، یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بہت جلد ختم ہو جانے والی ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ سبحان اللہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی۔ اصل دوستی تو یہی ہے نا، دنیا اور آخرت کی ہو۔ تو یہ جو ہمارے یہاں دنیا والے ہیں یہ صرف دنیا کی حد تک ہے، جب تک مال دولت ہے، جب تک صحت ہے، جب تک کرسی ہے، کوئی دوسرے کو فائدہ دے سکتے ہیں، یہ ارد گرد منڈلاتے رہیں گے۔ جیسے ہی انسان مجبور ہوتا ہے، کسی بیماری میں ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہو بستر پہ پڑ جائے، پھر دیکھیں کون ساتھ دیتا ہے۔ میں پچھلے دنوں میں اس طرح میں دیکھی تھی کہ ایک نوجوان لڑکا فوج میں تھا شاید، اور کمیشن ملا ہوا تھا، اور ان کو ایسی کوئی بیماری جیسے دماغ سے کنٹرول کرتا ہے نا باڈی کو، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سست ہونے لگ گیا، تو پوری باڈی کا سسٹم آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا، وہ کچھ بھی نہیں، ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ بیوی بچوں والا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیوی تھی، آخر کار سب چھوڑ گئے۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ یہ ڈے بائی ڈے پیچھے کو جائے گا۔ تو وہ ماں اتنی مشکل سے رو رہی ہے، سنگل ہے، فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کوئی اور نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پہ کون اٹھاتا ہے، کون کرتا ہے؟ وہ ماں اکیلی۔ نوجوان بچے کو آپ کو پتا ہے اس طرح کے پیرالائز بچے کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے، لیکن ماں تو نہیں چھوڑ سکتی نا۔ تو یہ دنیا والے، اور جو اس طرح اگر کوئی انسان غلط بھی کر رہا تھا تو اس کو اور اللہ شیری دیتے ہیں، واہ زبردست، تم نے تو محفل لوٹی، تم تو اتنی حسین لگ رہی تھی۔ یا پھر ایسا کہ اگر کوئی اسٹیٹس لگاتا ہے نا اپنے، تو اس پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو اس پہ پلیز اس کو آپ جس طریقے سے اس کو لائک کرتے ہیں نا، تو یہ لائک بھی ہمارے آسان بن رہے ہیں۔ اگر کسی نے اپنے بچوں کا یا بیٹی کی کوئی ایسی تصویر لگائی ہے، کوئی شادی کی لگائی ہے، کوئی بھی جو نہیں لگانی چاہیے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اور ہم لائک کیے جاتے ہیں، پھر انسان کے اندر ایک اس طرف کو لگ جاتا ہے کہ اچھا آج کتنی لائکس آئی ہیں، چلو جی اگلی تصویر پہ لگاتی ہوں، اب کتنی لائکس آئی۔ انسان راستوں پہ چل پڑتا ہے، اس لیے الگ سے کر کے سمجھا دیں اور
بالکل لائک نہ کریں، وہ ساری چیزیں ہمارے لیے لکھی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ ہم ان کو غلط راستوں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمارے درسوں والی جب بہنیں اس طرح کرتی ہیں نا، کہ ان کی جب لائکس لگے ہوتے ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ چلے جن کو نہیں پتا ان کو تو نہیں پتا، پورا قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے جمنا ہے تو فرشتے آئیں گے، اور خوشی تبھی منا سکتے ہیں کہ اگر ہم جم گئے جنت کی، اگر جم گئے تو پھر ہم خوش قسمت ہیں، پھر واقعی ہم خوشیاں منا سکتے ہیں۔ تو اکیلے نہیں جم سکتے، ہمیں ہمارے ساتھ جمانے والے بھی چاہیے، اس لیے اپنے ارد گرد والوں کو بھی اپنے ساتھ میں لانا ضروری ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا، اور جو کچھ مانگو گے تمہارا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس دنیا میں تھوڑی قربانیاں دے لو، جس سے رب نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اپنی ذات کی بات کو اہمیت نہ دو، اس رب کی بات کو اہمیت دو، تو پھر جنت میں جا کے جو چاہو گے ملے گا، جو چاہو گے، ہر ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ نزل من غفور الرحیم، سبحان اللہ۔ کس کی طرف سے مہمانی ہوگی؟ بخشنے والے کی طرف سے مہربانی ہوگی۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا، وقال اننی من المسلمین، اور نیک عمل کیے اور کہا کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں۔ سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلانے والا، تو اللہ کی طرف بلانے والے بن جائیں، جہاں جو برائی دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ، ادفع باللتی ہی احسن، آگے ہی آ رہا ہے، بڑے ہی احسن طریقے سے پیار کے ساتھ، اگر کوئی بچی ہے اس کو پیار کریں، اس کو اپنے ساتھ لگائیں، مجھے تم سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ مجھے تم سے محبت ہے، میں تمہیں بتاؤں تمہیں ایسے کروں، تو آگے سے صحابہ کرام کے دل خوش ہو جاتے، جی بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ طریقہ ہے، بڑے ہی پیار سے، سب کے سامنے مت ٹوکے، علیحدگی میں اچھی انداز سے۔ اور اے نبی، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرے اور روشنیاں کبھی برابر ہو سکتی ہیں؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ شیطان کا راستہ، رب کا راستہ، رحمان کا راستہ کبھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ ہم سب مختلف ڈائریکشنز میں جا رہے ہیں، یہ تو جیسے ہی فرشتے آئیں گے تو پتہ چلے گا کس طرف کو نکل گئے، سب اپنے اپنے الگ راستوں پر ہیں، یا جنت کا راستہ ہے یا دوزخ کا راستہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ جن کا اتنا بڑا مقام، سب سے زیادہ احادیث جن سے مروی ہیں، موت کا وقت آیا ہے تو رونے لگے، اور سب کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں، میں نے ایسے ٹیلے پریشان کی ہے، میں نہیں جانتا، دو راستے ہیں، ایک جنت کو جاتا ہے ایک دوزخ کو جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کس راستے پہ جانا ہے۔ اتنے بڑے بڑے کام کر کے ان لوگوں کا اپنی موت کے وقت یہ حالت تھا، اور ہم کتنے مطمئن ہو کے بیٹھے، کتنے ریلیکس بیٹھے کہ اللہ نے جنت بنائی ہی ہمارے لیے۔ اتنا یعنی اس سے زیادہ محنت اور کسی کی ہمیں نظر نہیں آتی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نظر آتی ہے، وہ کماتے ہی نہیں تھے، وہ اٹھتے ہی نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو چھوڑتے ہی نہیں تھے، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسی چیزیں پہ شام کی ہے کہ مجھے نہیں معلوم آ کہ جنت ہے یا تو سب۔ آپ سبھی کو ایسی بات سے بتا دیجیے جو اچھی ہو۔ ایک دفعہ ایک لڑکا نوجوان آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا، جیسے پیار سے ایسے کرتے نا، اور کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ، اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے، اچھا یہ مجھے بتاؤ تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی کرے، تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ؟ ان کا نہیں، میں کبھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو کہا کہ بیٹا وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بات کی اور کہا اچھا اب میں یہ نہیں کروں گا۔ اگر کسی مولانا کے پاس مجھے بتائیں جا کے اگر کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی ایسا سوال کر بیٹھے تو آپ سوچیں کہ ہم اس کو کیسی اس کے اوپر ہم جو ہے نا وہ لگا دیں گے کہ بس تم تو وہی پکے جہنمی۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ باحیا دنیا میں، ان کے پاس آ کر کہا جا رہا ہے، اتنے خوبصورت انداز سے، اتنے دھیمے انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جس شخص کی آپ سے عداوت تھی
وہ آپ کا گہرا دوست بن گیا. اور یہ بات صرف انہیں نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ کسی بڑے وقتوں والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے. دین کا کام کرنا ہے. میرا رب کائنات ہمیں کتنے پیار سے اپنی طرف بلاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اب یہود کو آپ دیکھ لیں کہ اللہ پہ غضبناک ہے. یا بنی اسرائیل، جب بھی بلاتا ہے بنی اسرائیل، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی بلاتے ہیں تو کیسے اے ایمان والو. حالانکہ ہم اب دیکھ لیں آج کے دور میں ایمان کے ہمارے لیول کیا ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتنے ہی پیار سے بلاتے ہیں اور پھر ہمیں حکم دیتے ہیں. پھر اگر کسی وقت آپ کو کوئی شیطانی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر بھی کس سے آگے رکھنی اپنی گزارش اپنے رب کائنات کے آگے. اللہ مجھے بچا لے ان وسوسوں سے. یہ رات اور دن، سورج اور چاند سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. نہ تم سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا. مجھے بتائیں اور کس انداز سے سمجھایا جا سکتا تھا، بار بار کس طریقے سے پھر کر آیات لائی گئی، لیکن پھر بھی لوگ کس طرح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہو کہ آگ پر جیسے پتنگے گرتے نا ویسے جا جا کے گر رہے ہو. میں تمہیں تمہاری کمروں سے پیچھے سے پکڑتا ہوں اور تم پھر جا جا کے گرتے. آپ نے کبھی دیکھا ہو دیوانہ ہوا ہوتا ہے پتنگا نا، ایسے جا کے جیسے روشنی کے اوپر جا جا کے جیسے پاگل ہوا ٹکرے مار رہا ہوتا ہے. یہ حالت ہے انسانوں کی. اگر تمہیں فی الواقع اسی کی عبادت کرنا منظور ہے، پھر اگر یہ لوگ اکڑ بیٹھے تو آپ کے پروردگار کے پاس جو لوگ ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں. اس کی تسبیح میں، اس کی عبادت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اگر ہم نہیں کریں گے. اس کی شان بہت بالاتر ہے، وہ کبھی نہیں اکتاتے. اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، تم دیکھتے ہو کہ زمین بے بات پڑی تھی، پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے اور پھول جاتی ہے. جس اللہ نے زمین کو زندہ کیا وہ یقیناً مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. بلا شبہ جو لوگ ہماری آیات سے غلط مفہوم لیتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں. بھلا وہ شخص جو دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے گا؟ تم جو چاہتے ہو کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. قیامت والے دن آپ جانتے ہیں نا، کوئی اپنی ایڑیوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی اپنے ٹانگوں تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا. ایسا وہ عجیب وقت ہوگا. اور بعض تو کہتے ہیں کہ اتنا پسینے اور آنسوؤں کا ہوگا کہ اس میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی. زمین میں کئی کئی فٹ نیچے تک پسینے ہوں گے، اتنی زمینیں گیلی ہو چکی ہوں گی. کھانے پینے کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے ایک آب کوثر کی، ایک اسی کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اور وہ بھی صرف مومنوں کو ملے گا، خوش نصیبوں کو ملے گا، اور جو پی لے گا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. تو کتنا سخت دن ہے، 50,000 سال کا دن جس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس ذکر آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. حالانکہ ایک زبردست کتاب ہے جس میں باطل نہ آگے سے راہ پا سکتا ہے اور نہ پیچھے سے. ایک شخص تھا، اس نے تورات میں تھوڑی سی چینجز کی اور جا کر یہودیوں کو دکھائی. یہودیوں نے خوشی خوشی ایکسپٹ کر لی کیونکہ وہ سب اپنی کتاب کو نہیں پڑھنا جانتے. اس کے بعد اس نے انجیل میں کچھ چینجز کی اور جا کے عیسائیوں کو دے دی. عیسائیوں نے بھی بڑی خوشی سے لے لی. اس کے بعد اس نے قرآن میں کچھ تبدیلی کی، کچھ آیات میں، کچھ احکامات میں، کچھ زیادہ تبدیلی نہیں کی، ہلکی پھلکی، لیکن مسلمانوں نے قبول نہ کی اور اس شخص نے اسلام قبول کر لیا کہ پھر یہ کتاب سب سے صحیح. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جس میں باطل نہ آگے سے راہ پا سکتا ہے اور نہ پیچھے سے. یہ حکمت والے اور لائق ستائش اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. آپ سے بھی وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جا چکا ہے. بلا شبہ آپ کا پروردگار معاف کر دینے والا بھی ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے. اگر ہم اس قرآن کی زبان غیر عربی بنا دیتے تو کافر کہتے اس کی آیات واضح کیوں نہیں کی گئیں.
یہ کیا کہ کتاب عجمی زبان میں ہو اور مخاطب عربی ہو؟ آپ ان سے کہیے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہدایت اور شفا ہے، جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ثقل ہے۔ کتنے بد نصیب تھے کہ ان کی زبان میں آئی اور ان کو ساری سمجھ آ رہی ہے اور اس کے باوجود ایمان نہ لائے۔ آپ جانتے ہیں کہ نصارہ جو تھے انہوں نے پہلی دفعہ تھوڑے سے تھے، 13-14 تھے، اگلے سال تقریباً 73 لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ہر گھر میں انصار کے اسلام کا پیغام پہنچ گیا۔ اور پھر انہوں نے یہ سوچا کہ کب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں رہنے دیں، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں، وہ لوگ اتنی ان کی عزت نہیں کر پا رہے ہیں، اور پھر ہم یہاں پر کیوں نہ لے آئیں؟ تو پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ کیسے خوش نصیب تھے وہ، اور وہ لے گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں انصار سے ہوں، انصار مجھ سے ہیں، جس راستے پر انصار جائیں گے میں اس راستے پر جاؤں گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر 13 سال میں، آپ دیکھیں اسلام کیسے، مدینہ تو پہلے ہی بدل گیا تھا اور اس کے بعد کیسے تیزی کے ساتھ اسلام باہر کے علاقوں میں پھیل گیا۔ سبحان اللہ، وہ قرآن ان پر دھندلا ہی رہتا ہے۔ ان لوگوں کا حال تو ایسا ہے جیسے کہیں دور جگہ سے انہیں پکارا جا رہا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا۔ اگر آپ کے پروردگار کی ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ یہ لوگ بھی اس قرآن کے نسبت ایسے ہی شک میں ہیں جو انہیں بے چین کیے دیتا ہے۔ جس شخص نے کوئی نیک عمل کیا ہو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ آپ کا پروردگار اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ جو بھی پھل اپنے شگوفے سے نکلتا ہے، یا مادہ حاملہ ہوتی ہے، یا بچہ جنتی ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کے علم سے ہوتا ہے۔ جس دن اللہ ان مشرکوں کو پکار کر پوچھے گا کہاں ہے میرے شریک، تو کہیں گے ہم آپ سے عرض کر چکے کہ آج ہم میں سے کوئی ایسی گواہی دینے والا نہیں۔ اس سے پہلے جنہیں وہ پکارا کرتے تھے ان سے گم ہو جائیں گے، اور وہ یقین کر لیں گے اب ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ انسان اپنے لیے بھلائی کی دعا کرنے سے کبھی نہیں اکتاتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو کہنے لگتا ہے میں اسی کا مستحق تھا۔ میں نہیں سمجھتا کبھی قیامت آئے گی۔ اگر مجھے اپنے پروردگار کے پاس جانا ہی پڑا تو میں وہاں بھی میرے لیے بھلائی ہی ہوگی۔ ہم ایسے کافروں کو ضرور بتا دیں گے وہ کیا کیا کرتے تھے، اور انہیں گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان کا انعام کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے۔ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ کہیں ہم بھی ان لوگوں میں تو نہیں کہ جب آزمائش آ جاتی ہے پھر ہم اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، پھر ہم دعائیں اس کے بیٹھ کے مانگتے ہیں، عام حالات اس کو بھول جاتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کر دیا ہو تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک چلا گیا۔ ان قریب ہم انہیں کائنات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور ان کے اپنے اندر بھی۔ آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ 6 ہفتے کے اندر انسان کی سکن پوری کی پوری نئی بن جاتی ہے، ایک چلی جاتی ہے اور اس کی جگہ پہ دوسری آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جیسے ہمارا کوئی جلتا ہے تو کتنی جلدی وہ 2-4 دن 5 دن میں، اب ڈیلی دیکھیں گے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایک دم سے اوپر سے اترتی ہے سکن اور نیچے نہیں آ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اتنی چیزیں رکھی ہیں کہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ کہتے ہیں کہ کئی کتابیں لکھی جائے صرف اگر یہ بتانا ہو کہ انسان کے جسم کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، خون کے اندر کیا کیا کچھ ہے، لائبریریاں بھر جائیں۔ آپ دیکھیں پلیٹلیٹس کس طرح، پلیٹلیٹس کتنی تیزی سے گرتے ہیں اور کتنی تیزی سے، یعنی کئی لاکھوں پلیٹلیٹس جو ہیں وہ 1-2 دن میں بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کوئی ہے ایسی مشینری؟ اور آٹومیٹک سب کام ہو رہے ہوتے ہیں۔
یہاں تک کہ ان پہ واضح ہو جائے کہ قرآن حق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں؟ آپ کا پروردگار ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور حاضر و ناظر نہیں ہے۔ سن لو یہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ شورى۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم عین سین قاف، اللہ جو زبردست اور حکمت والا ہے۔ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف اسی طرح وحی کرتا رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ وہ عالی شان اور عظمت والا ہے۔ جو کچھ ہی مشرکین کہتے ہیں قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے۔ در اہلی کا فرشتے اپنے یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض سبحان، اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور زمین میں رہنے والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ کتنا مہربان ہے وہ رب، کہاں رب کائنات کی تسبیح اور کہاں ہم جیسے خطا کاروں کے لیے بخشش کی دعائیں۔ اگر ہم اللہ کے راستے پہ ہوئے، ان کو کس نے لگایا، کس نے اجازت دی ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ ہمارے لیے استغفار کر سکتے تھے؟ یہ اس رحمان اور رحیم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، سبحان، اس کے انداز دیکھیے بخشنے کے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے بخشنے کے لیے، بس اس کے راستے پر چل پڑے، پھر ساری مخلوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمارا معاون مددگار بنا دے گا، وہ بخشش کی دعائیں کرنے والے بن جائیں گے ہمارے لیے۔ سن رکھو اللہ ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں خود بنائی ہیں اپنے ہاتھ سے۔ نمبر 1 عرش، نمبر 2 قلم، نمبر 3 آدم علیہ السلام، اور نمبر 4 جنت عدن۔ کرسی جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی۔ اللہ نے 7 آسمان اوپر پانی بنایا، یعنی جب 7 آسمان اوپر ختم ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر پانی ہے، اس کے اوپر عرش ہے۔ جنت کی 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے، سبحان۔ اور فردوس کی چھت جو ہے وہ ہم جانتے ہیں وہ اللہ کا عرش ہے۔ تو 4 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بنائی، جیسے کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو عرش کو اٹھانے والی فرشتے ہیں وہ یستغفرون، وہ کس کے لیے بخشش کرتے ہیں؟ جو دنیا میں رہنے والے ہیں، یعنی سب سے جو افضل ترین فرشتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس کام پہ لگایا، اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی فرشتے ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کام پہ لگایا۔ اللہ کی محبت آپ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنی ہے، صرف اور صرف ہم نے کیا کرنا؟ اس کے احکامات کو ماننا ہے اور اس پہ جم جانا ہے جب تک ہم زندہ ہیں، سبحان اللہ۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ، جنت عدن، جس کا میں نے بتایا تھا جنت عدن کا ایک محل ایسا ہے کہ جس کے 25,000 دروازے، ایک محل، اور ہر دروازوں سے کروڑوں کی تعداد میں فرشتے آئیں گے جو ویلکم کریں گے۔ سوچیں دنیا میں ہم کتنی عزت بنا سکتے ہیں اگر انسان کہے نا کہ میں دنیا میں بس مجھے جو مل جائے مل جائے، وہاں تو ویلکم کرنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، بے لوث ہے فرشتے۔ اللہ کو محبت ہے ہم سے تو ان کو بھی ہم سے محبت ہے، سبحان اللہ۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا سرپرست بنا رکھے ہیں اللہ ہی ان پر نگران ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے گرد و پیش والوں کو ڈرائیں۔ اور دیکھیں کسی اور زبان میں ہوتا، آپ اسی کی ٹرانسلیشن ذرا تلاوت کر کے دیکھیں، آپ یہ جو اردو ہے اس کی ذرا آپ کریں، اس کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الفاظ اور جیسے رکھے ایسے طرح سے کوئی ہیرے اور نگینے جوڑ دیے، جو تلاوت کا لطف عربی میں آتا ہے اور جو سمجھ اس میں آتی ہے وہ اردو میں مزہ ہی نہیں آتا۔ جن کو ترجمہ الحمدللہ جو لوگ ترجمہ جانتے ہیں
کہ وہی بات اردو میں لکھی ہوتی ہے لیکن وہ دل کو اس طرح ٹچ نہیں کرتی جتنی عربی کی کر رہی ہوتی. تو خاص بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربی زبان کو سلیکٹ کیا، اور جتنی وسعت اور گہرائی اس زبان میں باقی کسی زبان میں نہیں. آپ اہل مکہ اور اس کے گرد و پیش والوں کو ڈرائیں اور انہیں جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں. ایک گروہ تو جنت میں جائے گا، دوسرا دوزخ میں. اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت رہنے دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. ظالموں کے لیے نہ کوئی کارساز ہوگا نہ مددگار. کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے؟ حالانکہ کارساز تو صرف اللہ ہی ہے. وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جس بات میں بھی تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. وہی اللہ میرا پروردگار ہے، اسی پر میں بھروسہ کر چکا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اور جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے تمہارے لیے تمہاری اپنی جنس سے جوڑے بنا دیے اور چوپایوں کی بھی وہ تمہیں زمین میں پھیلا دیتا ہے. کوئی چیز لئی سکا مثلے ہی شیئوں وہو السمیع البصیر. سبحان اللہ، اس کے مشابہ کوئی چیز نہیں. وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. سبحان اللہ. لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی چابیاں اسی کے پاس ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا روح کو حکم دیا گیا اور ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور جس کا ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو حکم دیا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا. ہر طرح کی تفرقہ بندیوں سے ہمیں منع کر دیا گیا. اپنے نام بدلنے سے، ہمارا نام ہمارے رب نے کیا رکھا؟ مسلم. اس لیے کوئی پوچھے نا پھر بھی آپ کا کوئی تو فرقہ ہوگا، تو ہمارا فرقہ وہی ہے جو اللہ، اس کے رسول اور اس کے صحابہ کرام کا ہے. آپ ان مشرکوں کو جس بات کی دعوت دیتے ہیں وہ ان پر گراں گزرتی ہے. اللہ جسے اپنے لیے چن لیتا ہے اور اپنی طرف سے اسی کو راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. ان لوگوں میں فرقہ بندی اس وقت پیدا ہوئی جبکہ ان سے پہلے ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اس کی وجہ محض ان کی باہمی ضد بازی تھی. آج بھی جو فرقہ بندی ہے اس کی مین وجہ یہی ہے، ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں دوسرا غلط ہے. اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک مقررہ مدت تک کا حکم پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا. اور ان کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے وہ ایسے شک میں پڑ گئے جو انہیں بے چین کیے رکھتا تھا. لہٰذا آپ اسی دین کی دعوت دیجیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اور اس پر ڈٹ جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی جو تمہیں جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، مگر تمہارے لیے میں نے اسے بیان کر دیا. ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کر بیان کر کے گئے. تو کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کی دعوت دیجیے، جو حکم دیا گیا ہے اس پر ڈٹ جائیے. حضرت عثمان غنی جس دن شہید ہوئے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے اور کہا کہ آج عثمان افطاری ہمارے ساتھ کرو. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی نے صبح سحری میں روزہ رکھ لیا اور اس دن وہ شہید ہو گئے. اور وہی بات ہوئی، افطاری کس کے ساتھ ہوئی؟ اگر ہم جم گئے نا تو بس یہ دوریاں بس اس دنیا کی حد تک ہیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیکوکار بندوں میں ہمیں شامل کر دے گا. اور ان کی خواہشات پر نہ چلیے اور کہہ دیجئے میں اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے نازل کی ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے، تمہارا بھی. ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. اللہ ہم سب کو جمع کر دے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے.
جو لوگ اللہ کی ہستی کو تسلیم کر لیے جانے کے بعد بھی اس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کی حجت ان کے پروردگار کے ہاں باطل ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی۔ آپ کو کیا پتا شاید قیامت قریب ہی ہو۔ جو لوگ اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ وہ ایک حقیقت ہے، یاد رکھو، جو لوگ قیامت کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں دور چلے گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، وہ طاقتور اور زبردست ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی بڑھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ بھی چاہتے ہیں نا کھیتیاں زیادہ لے کر آئیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص پرورش کرتے ہیں پھر ان کی، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوتا۔ تو کتنے خسارے میں ایسے لوگ۔ آپ جانتے ہیں کہ ماسٹر بن عمیر کون تھے؟ کون تھی یاد ہے؟ سب سے پہلے مدینہ میں آنے والے جنہوں نے آ کے تبلیغ کی، اور شہزادے تھے۔ جب وہ آنے لگے تو ان کا لباس تک اتروا لیا گیا تھا۔ اتنی شاندار خوشبوئیں لگایا کرتے تھے کہ مدینہ کی جس گلی سے گزرتے تھے لوگ پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ کون ہے۔ اور پھر لباس ایسا شاہانہ کہ دوسرے ملکوں سے آیا کرتا تھا۔ ایمان لائے تو سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور اس کے بعد جب تبلیغ کی، آپ سوچیں کہ وہ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی، اور وہ جو ام مکتوم تھے یعنی نابینا صحابی، یہ دونوں سب سے پہلے مدینہ میں آ گئے، اور ان کے آنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر گھر میں روشنی کر دی، ہر گھر میں ایک دو لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ جب وہ فوت ہوئے ہیں تو ان کا کفن پورا نہیں تھا۔ اگر سر کور کرتے تھے تو پاؤں ننگے ہوتے تھے، اگر پاؤں ننگے کرتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت حمزہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ غزوہ احد میں یہ شہید ہوئے دونوں، اور دونوں کو اسی طرح ایک پہ دفنایا گیا کہ دونوں کے سروں کو کور کر دیا گیا اور ان کے پاؤں کے اوپر اسکت گھاس ڈال دی گئی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا جنت کے لباس فوراً بدل نہ دیے ہوں گے؟ یہ تو دنیا تھی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ جو آخرت چاہتا ہے پھر ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں، ان کی قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی، اس لیے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ کیا ان لوگوں کے ایسے شریک ہیں جنہیں ان کے لیے دین کا ایسا طریقہ مقرر کیا ہو جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس دن آپ دیکھیں گے یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، مگر وہ عذاب ان پر واقع ہو کر رہے گا۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، اپنے پروردگار کے ہاں جو وہ چاہیں گے انہیں ملے گا۔ یہی بہت بڑا فضل ہے، یہی فضل ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے۔ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، آپ ان سے کہیے میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ یعنی اس دور میں آپ سوچیں کہ وہاں پہ تو قرابت کی بہت اہمیت تھی، دشمنوں سے ٹکرا جاتے تھے، چاہے دین نہیں بھی تھا پھر بھی، اور یہاں پہ دشمن بن گئے اپنے ہی سارے۔ اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا اور قدردان ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں اس نے اللہ کو جھوٹ باندھا؟ بس اگر وہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر کر دیتا۔ اللہ تو باطل کو مٹاتا اور اپنے کلمات سے حق کو حق ثابت کرتا ہے۔ بلا شبہ وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے۔
آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر کوئی جرم کرتا ہے، کوئی چوری کر لی یا کوئی اور، تو اس کو دنیا میں سزا دی جاتی ہے. کوئی عدالت ہے ایسی کہ جو اس کو معاف کر دے گی؟ کوئی ہے ایسی عدالت؟ نہیں، اس کو سزا بھگتنی پڑے گی. اور اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا معاف کرنے والا. اگر یہ اللہ کی صفت نہ ہوتی کہ تم نے گناہ کیا ہے، سزا تو بھگتنی ہی پڑے گی، ایمان لانے کے بعد گناہ کیا اب تو بھگتنی ہی پڑے گی، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ وہ کتنا مہربان ہے، اور کوئی مشکل نہیں رکھا اس رب کائنات نے کہ اتنے دن کے بعد میں تمہاری توبہ قبول کروں گا، یہ عمل کرو گے تو توبہ قبول ہوگی. کچھ بھی نہیں، دل میں صرف کہہ دیں، زبان سے نہ بھی ادا کریں، اپنے دل میں اپنے رب کو پکار لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بھی معاف کر دیتا ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتا ہے. جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ان کی دعا قبول کرتا ہے. کس کی دعا قبول کرتا ہے؟ جو اس کی باتوں کو قبول کرتے ہیں. کتنی آسان سی بات. ہم چاہتے ہیں ہماری ہر فریاد پوری ہو، ہماری ہر ضرورت پوری ہو، ہم ابھی نکالیں منہ سے اور وہ پوری ہو جائے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اس کی کتنی مانتے ہیں. جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ان کی دعا قبول کرتا ہے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور انہیں اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دیتا ہے. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کو وافر رزق عطا کر دیتا تو زمین میں سرکشی سے ادھم بچا دیتے، مگر وہ ایک اندازے سے جتنا رزق چاہتا ہے نازل کرتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، انہیں دیکھ رہا ہے. وہی تو ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت عام کر دیتا ہے. وہی کارساز ہے، حمد کے لائق ہے. کل کتنی خوشی ہوئی نا، ہلکی سی بارش آئی تو کتنا مزہ آیا. آج صبح بھی اتنے خوبصورت بادل لگ رہے تھے، اور انسان اسے سبحان اللہ کہتا نا، دل سے خوشی اٹھتی ہے. اللہ نے دو نعمتیں ایسی بنائی ہیں جو آخرت کی نعمت کے مشابہ ہیں، دلوں کو حلاوت ملتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ ایمان اور علم. ان سے کیا ہوتا ہے کہ حلاوت، جنت میں جا کے خوشی اور راحت ملے گی نا. وہ راحت اور جنت مومن کے لیے دنیا میں کہاں رکھیے؟ وہ ادھر رکھیے. جو دل میں سکون اور اطمینان ملتا ہے نا، وہ کہیں اور نہیں ملتا، کسی اور محفل میں بیٹھ کے نہیں ملتا. وہی کارساز ہے اور ہم کے لائق ہے. اس کی نشانیوں میں سے نشانی اس کا آسمانوں، زمین اور ان کے جانداروں کا پیدا کرنا ہے جو اس نے ان میں پھیلا دیے ہیں. وہی جب چاہے انہیں اکٹھا کر لینے پر بھی قادر ہے. تمہیں جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کے سبب آتی ہے، اور وہ تمہارے بہت سے گناہوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. سبحان اللہ. ورنہ تو کوئی بھی زندہ نہ رہتا، کوئی پکڑا جاتا ہے. اور نہ تم اسے زمین میں عاجز کر سکتے ہو کہ تمہیں سزا نہ دے سکے. اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ مددگار. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک وہ کشتیاں ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہیں. اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے. اور دیکھیں کہ نیچے کوئی جگہ ہی نہیں، پانی ہے. انسان 2 منٹ میں اگر پانی میں ڈوب جائے تو مر جاتا ہے. اور کیسے اللہ سبحانہ کئی دن انسان پانی میں رہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت. اوپر آسمان ہے، نیچے پانی ہے، کہاں جائے گا؟ کوئی مدد کرنے کے لیے آئے گا بھی تو کیسے پہنچے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کو پار لگا دیتا ہے. وہ کشتیاں سطح سمندر پر کھڑی کی کھڑی رہ جائیں. اس میں بھی ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے کئی نشانیاں ہیں. یا ان کے برے عمل کے سبب کشتیوں کو تباہ کر دے، وہ بہت سے لوگوں کو معاف بھی کر دیتا ہے. اور ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں. آج کل مسلمان گھرانوں میں اب یقین کریں کہ پوچھا جائے نا کہ نماز کس طرف کو پڑھنی ہے تو ان کو نہیں پتا ہوتا، اور وہ پھر بھی ان کو رزق دیے جا رہے ہیں، وہ پھر بھی ان کی ضرورتیں پوری کیے جا رہے ہیں، اور وہ منتظر ہے کہ شاید یہ پلٹ آئے. تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کی ہاں ہے
वमा इन्नल्लाहि खैर व अबका, वो बाकी रहने वाला है और इन लोगों के लिए जो ईमान लाए और अपने परवरदिगार पर भरोसा करते हैं और जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से बचते हैं। सुभान अल्लाह, क्या करना है? अपने आप को गुनाहों से बचाना है, बेहयाई के कामों से बचाना है, और फिर क्या करना है? वइज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून, जब उन्हें गुस्सा आए तो माफ कर देते हैं। जब भी गुस्सा आता है ना, तो वो ये वाली आयत वआफ़ीना अनिन नास, या वो वाली आयत वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, जहाँ सा गुस्सा आता है फौरन एकदम क्लिक करती है वो बात मेरे रब्बे कायनात ने हमें समझाई। ऐसे तब्दीली आ जाती है कुरान पढ़ के कि दुनिया की किताबें पढ़ के इंसान नहीं बदल सकता। ढेरों ढेर एक किताब इतनी तब्दीली ले आती है। जब इन्हें गुस्सा आए तो माफ कर देते हैं, चाहे गलती सारे की सारी अगले की ही हो, फिर भी माफ करना है। और जो अपने परवरदिगार का हुक्म मानते और नमाज कायम करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में आता है कि इन्नल्लाहा यतजल्ला लिल मुमिनीना यसहक, बेशक अल्लाह ताला मोमिनीन के लिए हंसता हुआ जलवा अफरोज होगा। तो कब होगा? कि जब हम उसके अहकामात को मानेंगे और उसके बंदों के साथ बेहतरीन मामला करेंगे। अगर हम हंसते मुस्कुराते रहेंगे ना उसके मखलूक के साथ, अल-खल्क़ व या अल्लाह, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला भी हमें हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ सारा खौफ दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और जो अपने परवरदिगार का हुक्म मानते और नमाज कायम करते हैं और इनके काम बाहमी मशवरे से तय पाते हैं। सुभान अल्लाह, सूरह शूरा का नाम क्या है? मशवरा। तो इनके बाहमी काम मशवरे से तय पाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों को जोड़ के रखना चाहता है और जो कुछ रिस्क हमें दिया है इसमें से खर्च करते हैं, और जब इन पर ज्यादती होती है तो बदला ले लेते हैं, और बुराई का बदला वैसी ही बुराई है। फिर जो कोई माफ कर दे और सुलह कर ले तो इसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। वो जालिमों को कत्ल पसंद नहीं करता, और हम क्या कहते हैं? ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जो शख्स जुल्म होने के बाद बदला ले ले तो इस पर कोई इल्जाम नहीं। इल्जाम तो इन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म करते और जमीन में नाहक ज्यादती करते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। जो शख्स सब्र करे और माफ कर दे तो ये बड़ी हिम्मत के काम है, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो इसके बाद कोई इसका कारसाज नहीं। आप जालिमों को देखेंगे, जब वो अजाब देखेंगे तो कहेंगे क्या वापस पलटने की कोई राह है? आप देखेंगे जब इन्हें इस दोज़ख पर पेश किया जाएगा तो जिल्लत के मारे झुके हुए 10 दीदा निगाहों से देख रहे होंगे। जो लोग ईमान लाए थे वो कहेंगे असल में खसारा उठाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को खसारे में रखा। और जो चाहे करता है, जिसे चाहे लड़कियां का करता है और जिसे चाहे लड़के या लड़कियां और लड़कियां मिला कर देता है और जिसे चाहे बांझ बना देता है। यकीनन वो सब कुछ जानने वाला है, कुदरत वाला है। किसी इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह से इससे रूबरू बातचीत करे। अलबत्ता ये वही की सूरत में या पर्दे के पीछे से हो सकती है, या वो कोई फरिश्ता भेजता है और वो अल्लाह के हुक्म से जो कुछ अल्लाह चाहता है वही करता है। वो यकीनन आलीशान और हिकमत वाला है। और इसी तरह हमने अपने हुक्म से एक रूह आपकी तरफ वही की। इससे पहले आप ये नहीं जानते थे कि ये किताब क्या चीज है और ईमान क्या होता है, लेकिन हमने इस रूह को एक रोशनी बना दिया। हम अपने बंदों में से जिसे चाहे इस रोशनी से राह दिखा देते हैं। बिलाशुबा आप सीधी राह की तरफ रहनुमाई कर रहे हैं, इस अल्लाह की राह की तरफ जो आसमानों और जमीन में मौजूद हर चीज का मालिक है। याद रखो सारे मामलात
اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، اس واضح کتاب کی قسم کہ ہم نے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ بلا شبہ یہ قرآن ام الکتاب لوح محفوظ میں درج ہے، جو ہمارے پاس بڑی بلند مرتبہ اور حکمت والی کتاب ہے۔ تو کیا ہم تمہیں درگزر کرتے ہوئے تمہاری طرف یہ ذکر بھیجنا چھوڑ دیں گے، صرف اس لیے کہ تم حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہو؟ ہم نے پہلی قوموں میں بھی کتنے ہی رسول بھیجے، اور جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آیا تو انہوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، حالانکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ اور پہلے لوگوں میں ایسی کئی مثالیں گزر چکی ہیں، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً کہیں گے کہ انہیں اللہ نے پیدا کیا، جو بڑا زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے راہ پا سکو، اور جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اس طرح تم بھی زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اور جس نے تمام مخلوق کے جوڑے بنائے، نیز تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جس پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پشت پر جم کر بیٹھ سکو۔ پھر جب اس پر ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ تو اپنے رب پروردگار کا احسان یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اسے متی کر دیا، اور ہم جو اسے قابو میں نہ لا سکتے تھے، اور بلا شبہ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ بلا شبہ انسان صریح احسان فراموش ہے۔ کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور جب ان میں سے کسی کو وہ مشردہ سنایا جاتا ہے جسے یہ رحمان سے منسوب کرتے ہیں، یعنی لڑکی کا، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا اللہ کے لیے وہ اولاد ہے جو زیور میں پرورش پاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مداح واضح بھی نہیں کر سکتی؟ اور ان لوگوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا۔ کیا ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کی ایسی شہادت ضرور لکھی جائے گی اور ان سے واس پرس بھی ہوگی، اور کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس مشیت الہی کا کچھ علم نہیں، یہ محض تیر چکے چلاتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی جس کی بنا پر وہ ملائکہ فرشتوں پر استدلال کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے کسی بستی میں جو بھی ڈرانے والا بھیجا تو اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم کی اقتدار کر رہے ہیں۔ اس نبی نے کہا خواہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ صحیح راستہ لے کر آؤں جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، تب بھی تم انہی کی پیروی کرو گے۔ وہ کہنے لگے جو پیغام دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، چنانچہ ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، تو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا جن کی تم بندگی کرتے ہو میں ان سے قطعاً بیزار ہوں، میں تو صرف اسی کی بندگی کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی مجھے راہ دکھائے گا۔ اور ابراہیم یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، بلکہ میں نے انہیں ان کی آباء و اجداد کو زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا تاکہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آیا، اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اسے قطعاً نہیں مانتے۔ نیز یہ کفار مکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن 2 شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا۔ یہ 2 شہر کون سے تھے؟ مکہ یا طائف؟ کسی امیر آدمی پر آتا ان کا یہ اعتراض تھا، کیا آپ پر
تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں ان کا سامان عزیز ان کے درمیان ہم نے تقسیم کیا، اور کچھ لوگوں کو دوسروں پر بدرجہ فوقیت بھی دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں۔ آپ کے پروردگار کی رحمت اس چیز سے بہتر ہے، اور رحمت ربی کا خیر مما یجمعون، اس چیز سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی دین کی طرف مائل ہو جائیں گے تو ہم رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھر اور سیڑھیاں جن پر چڑھتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر تکیہ لگاتے ہیں یہ سب چیزیں چاندی کی اور پاس سونے کی بنا دیتے۔ یہ سب کچھ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور آپ کے پروردگار کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خوبصورت قسم کی ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، یہ کس کے لیے ہوگا؟ یہ صرف اور صرف مومنین کے لیے جو امتحان میں پورے اتریں گے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ انعام کے طور پہ دیں گے۔ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بنانا کچھ بھی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ چاہتے ہیں میرے مومنین کو یہ نعمتیں عطا کی جائیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ابھی کس شیطان کی بات ہو رہی ہے؟ ہر ایک کے ساتھ۔ اب جیسے ہم ہوں گے ویسا ہی ہمارا شیطان ہوگا۔ اگر ہم اللہ کے فرما بردار ہوں گے تو وہ کمزور ہوتا جائے گا، اور اگر ہم برائیوں میں ہوں گے تو وہ پھر صحت مند رہتا ہے اور ہم اس کی باتیں زیادہ سنیں گے۔ اور ایسے شیطان انہیں سیدھی راہ سے روک دیتے ہیں جبکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سب ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کا بود ہوتا، یعنی دوری ہوتی، میں جانتا ہی نہ ہوتا تم کون تھے، تو بہت ہی برا ساتھی نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے، مجھے دنیا بھر کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر کے دنیا میں ہمیشہ رہنے کے بعد جنت میں جانے کی پیشکش کی گئی۔ دوسری طرف یعنی دنیا کا سب کچھ مل جائے گا، اور دوسری طرف اللہ سے ملاقات اور ساتھ جنت میں جانے کی پیشکش کیجیے۔ ان دونوں صورتوں میں ایک کو قبول کرنے کا اختیار دیا گیا۔ تو صحابی نے کہا آپ دنیا میں رہنے والی بات اختیار کر لیں، آخر جانا تو پھر جنت میں ہی ہے نا، دونوں صورتوں میں ہے تو جنت ہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے ملاقات اور جنت کو اختیار کر چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ ان کی جب موت کا وقت آیا نا تو اللہ کے خوف سے تو وہ رو رہے تھے، ظاہر ہے ڈرتے تھے، لیکن اللہ سے ملاقات کا ایک شوق اور اشتیاق تو تھا۔ تو ملک بن مروان جو اس دور کا گورنر تھا وہ ان کے پاس آ کے بیٹھا، اس نے کہا آپ پریشان نہ ہو ہریرہ، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو وہ ابھی اٹھ کے جانے لگے ہیں تو ابو ہریرہ نے کہا یا اے میرے مالک میں تجھ سے ملاقات کو عزیز رکھتا ہوں، تو مجھ سے ملاقات کو عزیز رکھ۔ یہ بات کی ہے تو کہتے ہیں وہ بھی دروازے سے نکلے نہیں ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو موت عطا کر دی۔ تو اصل بات یہ کہ اللہ ہمارے اعمال ایسے ہوں، ایک خوف اور ڈر تو ہے لیکن اس کے باوجود ایک امید بھی ہوگی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھے معاملے کرے گا۔ ایسے شیطان انہیں سیدھی راہ سے روک دیتے ہیں جبکہ وہ اچھے ہو۔ جب تم ظلم کر چکے ہو تو آج تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتی ایسی گفتگو، تم سب عذاب میں برابر کے شریک ہو۔ کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں یا اندھوں کو اور ایسے لوگوں کو جو شریک گمراہی میں پڑے ہوئے ہوں ہدایت دے سکتے ہیں؟ خواہ ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں ہم ان سے بہرحال انتقام لیں گے، یا جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے وہ آپ کو بھی دکھا دیں، ہم ہر طرح ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ آپ بس اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، آپ یقیناً سیدھی راہ پر ہیں۔ یہ کتاب بلا شبہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے، اور جلد ہی تم سے باز پرس ہوگی۔ سوف تسألون۔
کتنے ہی لوگ ہیں جو اس کتاب کو اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں اور دوسرے لوگ پکڑ لیتے ہیں. ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ان سے پوچھ لیجئے آیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور الہ بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے. ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو موسیٰ نے جا کر کہا میں اپنے پروردگار عالم کا رسول ہوں. پھر جب موسیٰ نے ہماری نشانی اور ان کے سامنے پیش کی تو ان کی ہنسی اڑانے لگے. ہم نے انہیں جو بھی نشانی دکھائی وہ اپنے سے پہلے سے نشانی سے بڑھ کر ہوتی تھی. ہم انہیں عذاب میں مبتلا کرتے رہے شاید وہ باز آ جائیں اور ہر بار وہ یہی کہتے رہے اے ساحر. کیا کہتے تھے؟ اے جادوگر. تیرے پروردگار نے تجھ سے جو دعا کی قبولیت کا عہد کر رکھا ہے ہمارے لیے دعا کر ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے. پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا لیتے تو فوراً عہد توڑ دیتے. فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا اے میری قوم کیا یہ مصر کی بادشاہی میری نہیں اور یہ نہریں بھی جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں کیا تمہیں نظر نہیں آتا بھلا میں بہتر ہوں یا شخص جو ایک ذلیل آدمی ہے. یعنی دنیاوی اعتبار سے مال و دولت نہیں بات بھی صاف طور پر نہیں کر سکتا. اور اس پر سونے کے کنکن کیوں نہ اتارے گئے یا فرشتوں کی فوج اس کے ساتھ آئی ہوتی. اس طرح اس نے اپنی قوم کو الو بنایا اور وہ اس کی بات مان گئے. وہ تو تھے ہی نافرمان لوگ. پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا. پھر ہم نے انہیں گئے گزرے اور پچھلوں کے لیے نذیر بنا دیا. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انتقام لینے کے طریقے آپ دیکھیں کہ کتنے مختلف ہیں. قوم نوح کے لیے بارش اتنی برسائی گئی وہاں سمندر بن گئے پہاڑ تک پانی میں چلے گئے. اور قوم لوط کے لیے آپ دیکھیں کہ ان کو اٹھا کے جب نیچے اتنی زور سے مارا گیا جو نیچے پانی تھا وہ اوپر آ گیا. تو کیسے کیسے لوگوں کو غرق کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم نے اس پر گل بچا دیا. کہنے لگے کیا ہمارے الہ اچھے ہوئے یا وہ یعنی عیسیٰ وہ آپ کے سامنے یہ مثال صرف کچھ بحثی کی خاطر لائے ہیں بلکہ یہ تو ہے ہی جھگڑالو قوم. وہ تو محض ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا. قرآن کی آیت تھی نا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارو گے وہ جہنم کا ایندھن ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بت تو جائیں گے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی جائیں گے. خوش ہوئے. اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوتے. وہ عیسیٰ تو قیامت کی علامت ہے لہٰذا اس کے آنے میں ہرگز شک نہ کرو. میری پیروی کرو یہی سیدھی راہ ہے. کہیں شیطان تمہیں اس راہ سے روک نہ دے وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. اور کتنے سال بعد یاد ہے کسی کو کتنے 100 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا گیا جو انہوں نے عیسائیوں نے ایجاد کیا نا نیا طریقہ. یاد ہے کسی کو؟ 300 سال بعد یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں. اس وقت تک ان کو اللہ کا نبی ہی مانتے تھے. 300 سال بعد اچانک کہنے لگے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں بعض و باتیں واضح کر دو جن میں تم اختلاف کر رہے ہو لہٰذا اللہ سے ڈر جاؤ میری اطاعت کرو. اللہ ہی میرا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی لہٰذا اس کی عبادت کرو یہی سیدھی راہ ہے. پھر ان میں سے کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. بس ایسا ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک دن کے عذاب سے تباہی ہے. کیا یہ لوگ اب اس انتظار میں ہیں ان پر یکدم قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو اور اس دن پرہیزگاروں کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اے میرے بندو آج تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمزدہ ہوگے. جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار بن کر رہے تم خود اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ اور وہاں تم خوش رکھے جاؤ گے. ان کے سامنے سونے کی پلیٹوں اور ساغر کا دور چلے گا. وہاں وہ سب کچھ موجود ہوگا جو دلوں کو بھائے اور آنکھوں کو لذت بخشے. تم وہاں ہمیشہ رہو گے. یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو. اعمال کے عوض جو دنیا میں کرتے رہے وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوں گے جنہیں تم کھاؤ گے.
اور مجرم لوگ جہنم میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب کبھی کم نہ کیا جائے گا، اور اس میں مایوس ہو کر پڑے رہیں گے، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے۔ وہ پکاریں گے، اے مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام بھی تمام کر دے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا، ایک بہت ہی خوفناک شکل کا کوئی فرشتہ ہے اور وہ دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے اور آگ لگا رہا ہے۔ تو پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ تو بتایا کہ یہ مالک ہے، یعنی کہ ان کی شکل بھی جو ہے وہ ظاہر ہے ایسا کام کر رہے ہیں اور مستقل کر رہے ہیں تو ان کی شکل بھی بڑی خوفناک ہے۔ تو جب یہ اللہ کو پکاریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں سنیں گے، اور مالک کے بارے میں کل بتایا تھا 40 سال بعد وہ جواب دیں گے، اے مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے، تو وہ کہے گا تم ہمیشہ یہی رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن تم میں سے اکثر حق سے نفرت کرتے تھے، یا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا، ایسی بات ہے تو ہم بھی فیصلہ کیے دیتے ہیں، یا وہ یہ خیال کرتے ہیں ہم ان کے راز اور مشورے سن نہیں رہے، کیوں نہیں بلکہ ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ کتنی سیدھی سی بات ہے، اپنی اولاد کون چھپاتا ہے؟ خوشی سے بتاتا ہے۔ ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو ہم چھپاتے ہیں؟ ہم خوشی سے بتاتے ہیں۔ اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتے کیوں نہ عبادت کرتے، فرشتے ہمارے لیے استغفار اگر کر سکتے تو ان کی کیوں نہ عبادت کرتے، انبیاء کیوں نہ کرتے؟ وہ پاک ہے، وہ آسمانوں اور زمین کا مالک، عرش کا مالک، ان سب باتوں سے جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں آپ انہیں چھوڑیے، اپنی کچھ بحثوں اور کھیل کود میں لگے رہے یہاں تک کہ وہ دن دیکھ لے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا۔ آسمانوں میں بھی وہی الہ ہے، زمین میں بھی وہی الہ ہے، وہ حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمانوں و زمین جو چیزیں ان کے درمیان موجود ہیں سب پر حکومت ہے، قیامت کا علم اسی کو ہے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ جس نے علم اور یقین کے ساتھ حق کی گواہی دی۔ اور اگر آپ انہیں پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً کہیں کہ اللہ نے، پھر انہیں کہاں سے دھوکہ لگ جاتا ہے۔ اور قسم ہے رسول کی اس قول کی، اے میرے پروردگار اب یہ ایسے لوگ ہیں جو کبھی ایمان نہ لائیں گے، لہٰذا ان سے درگزر کیجیے اور کہیے سلام ہو تمہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ سورہ دخان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم، اس واضح کتاب کی قسم کہ ہم نے اسے خیر و برکت والی رات میں نازل کیا۔ جیسے کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت نازل کی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، یہاں پھر کیا کہا، خیر و برکت والی رات میں نازل کیا۔ کوئی فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کوئی تضاد نظر آ رہا ہے؟ اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس سے کیا پتا چلا کہ یہ رمضان میں ہے لیلۃ القدر، ہم جانتے ہیں کب ہونی ہے، ہم سب تلاش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ایک فرقے نے یہ کہہ دیا کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے نا مبارک رات کی، وہ 15 شعبان کی بات ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بھی وہی بات کریں، ہم نے نازل کیا۔ اگر لیلۃ القدر میں نازل ہوا قرآن، رمضان میں نازل ہوا قرآن، اس لیلۃ القدر کی اتنی اہمیت ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہو گیا، جو اس نے عبادت کرے گا اس کا اجر و ثواب اتنا بڑھ جائے گا، تو پھر یہ دو باتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیسا تضاد ہے جو ہمارے اندر ہے؟ اور پھر کہاں سے یہ آ گئی یہ بات کہ اس دن پھر عبادت بھی کرنی ہے ساری رات جاگ کے، پھر اس کا روزہ بھی رکھنا ہے، اور اتنے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنے درجے بلند ہو جائیں گے۔ تو ایسی کوئی بات ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتی، اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہے، اور بہت اس دن چراغاں بھی کیا جاتا ہے، عموماً پکا پکا کے دوسروں کے گھروں میں بھی بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ ایک کھلا تضاد ہے، قرآن پورے کا پورا ہمارے سامنے ہے، اور یہ کنفرم ہے
کہ رمضان میں کسی بچے سے پوچھیں گے نا قرآن کب نازل ہوا، وہ بتائے گا رمضان سے۔ اس رات کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس کے درجات کے لحاظ سے بھی اہمیت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب اتنا رکھ دیا اور ہمیں اٹھا کے بٹھا دیا۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اس رات میں ہماری قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، قوموں کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، خاندانوں کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یعنی حدیث آتی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بازار میں پھر رہا ہوتا ہے اور وہ ہمارے پاس مردہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جو تو لیلۃ القدر آ رہی ہے، یہ 5 راتیں، اس میں آپ کی اور میری زندگی کا فیصلہ ہونا ہے کہ ہم نے اگلے سال لیلۃ القدر تک زندہ رہنا ہے یا اس سے پہلے ہم نے چلے جانا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رات کا جو ثواب اتنا بڑھا دیا اور پھر اس کو چھپا بھی دیا کہ کم از کم 5 راتیں یہ جاگیں گے اور یہ ڈھونڈیں گے۔ ایک رات 15 شعبان کو جاگ لے تو کیا اس کے بعد ہم اتنی عبادت کا ہمیں ثواب مل جائے گا؟ نہیں مل سکتا۔ پتہ نہیں یہ چیز کہاں سے آ گئی، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی۔ اور پھر شیطان نے ایسی ہمیں پٹی پڑھا دی، اس دن ہم اہتمام زیادہ کر لیتے ہیں، اور جو راتیں جاگنے کی تھی اس دن ہم اہتمام نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے اب یہ راتیں شروع ہو رہی ہیں، اپنی کمر کس لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو کھڑا رکھتے تھے۔ پھر یہ راتیں اتنی قیمتی ہیں، مغرب کے بعد رات شروع ہو جائے گی، اپنے ٹی وی، اپنے موبائل، یہ چیزیں سب بند کر دیں، سیاست بند کر دیں، بہت قیمتی وقت ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے کتنے عزیز ہیں جو پچھلے سال تھے، جاننے والے ہیں، پچھلے سال تھے اور اس سال نہیں ہے۔ پچھلے سال جو لیلۃ القدر تھی اس دن ان کا فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد پورا سال ہم کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن حدیث کے مطابق وہ ہمارے پاس مردہ لکھا گیا، پر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم انجان ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمارے آنے والے وقت میں ہمارے آگے اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر و برکت کے معاملے کرے، اپنی اولادوں کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے ہدایت کی بھی، ان کی زندگی کی بھی، صحت کی بھی۔ تو یہ جب اس طرح کنفیوژن آ جاتی ہے نا، تو پھر آدھی عبادت ادھر ہو جاتی ہے، آدھی عبادت 50-50 والا کام ہو جاتا ہے اور انسان کنفیوز رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 راتیں رکھی، چھپا کے رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے وہ بھلا دی گئی تمہارے جھگڑے کی وجہ سے، میں بتانے آیا تھا کہ اس رات کو ہوتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ بدل بدل کے آتی، بدل بدل کے آتی، تاکہ ہم کم از کم یہ 5 راتیں، اور یہ جو آخری 10 دن ہے، پھر احتیاطاً یہ ہے کہ 10 دنوں میں ضرور اہتمام کیا جائے رات کو جاگنے کا۔ تراویح الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، قیام اللیل بھی ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ صدقہ نکالنے کا۔ اگر لیلۃ القدر کی راتوں میں آپ نکال لیں گے تو ہو سکتا ہے چاند دیکھنے میں بعض وقت غلطی ہو جاتی ہے، تو ہر رات میں ہی تھوڑا نکال دیں، وہ ملٹی پلائی جب ہو جائے گا وہ بہت بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، کیونکہ آج رات ہماری شروع ہو رہی ہے، جب تک ہم سورہ قدر تک پہنچے گے اس وقت تک تو ہماری 2-3 راتیں گزر جائیں گی، تو اس لیے غسل کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، خاص تیاری کرنا، اور پھر اس کے بعد اپنی عبادت کے لیے کھڑے ہونا اور دعائیں بھی کرنا۔ سب سے زیادہ تو کیا ہے؟ دعائیں کرنا۔ تو اس روز سارے ہمارے نصیبوں کے فیصلے ہوں گے، رزق کے فیصلے ہوں گے، قوموں کے عروج و زوال کے فیصلے ہوں گے، اور اپنے حکمرانوں کے لیے بھی دعا کریں کہ جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہمارے پاس غیب نہیں ہے، غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارے حق میں بہتر ہے، جو تیرا فرما بردار ہے، تو جانتا ہے، اللہ ان کو ہمارے اوپر مسلط کر۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عاملات الناصبہ، بہت سے لوگ ہوں گے جو عمل کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کو کچھ بھی اسے بدلا نہ دیا جائے گا، تو ویسے ہی ہوں گے جو بدعات پہ عمل کرتے رہے۔ اس لیے خود بھی چھوڑنا ہے اور دوسروں کو بھی جس حد تک ہو سکتا ہے ان کو پہنچائیں۔ میں تو بہت بتانے کی کوشش کرتی ہوں، یقین کریں بہت کم میں بھی جو رکتے ہیں، وہ ایسی عادت پڑ چکی ہوتی ہے نا پختہ ہو، اور یقین کریں کہ ان راتوں میں خود بنا کے میں بانٹا کرتی تھی، عبادت ساری رات کیا کرتے تھے، لیکن جس دن پتہ چل گیا بس اس دن کے بعد نہیں۔ اور جس معاشرے میں ایک بدعت عام ہو جاتی ہے، وہاں سے ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے، تو کہیں میں بدعت کو پھیلانے والی نہ بن جاؤں،
اور مجھے دیکھ کر کوئی اور اس پہ عمل کرنے والا نہ بن جائے. مجھے اپنے بھی بوجھ اٹھانے پڑیں گے اور ان کے بھی بوجھ اٹھانے پڑیں گے. شامل ہو جاتے ہیں. ہاں نہیں کھانا چاہیے اس کو. اصل میں مریم بات یہ ہے نا کہ ان کو روکا کیسے جائے گا, ان تک پیغام کیسے پہنچایا جائے گا. بہت ہی طریقے کے ساتھ ان کو بتانا پڑے گا. بتانا ضروری ہے. دیکھیں ان تک کیسے بتاؤ, ان کو کیا پتا. اصل میں دیکھیں ہماری جو خاموشی ہے نا, اگر ہماری جو خاموشی ہے نا, ہاں تو وہ اس دن بتا رہی تھی نا, اس نے عثما نے بتایا تھا ہماری کلاس میں. وہ کہتی ہے خیر یہ والا موقع تو نہیں تھا, وہ کوئی اور دن تھا جیسے شاید یہ محرم والا ہوگا, کسی بزرگ کے نام کا, وہ تو بالکل حرام ہو جاتا ہے نا, اس میں تو کوئی آپ راستہ نکلتا نہیں ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ والے چاول رکھے جو عام میرے گھر کے چاول تھے, اور ایک اس طرح مجھے کسی کے گھر سے آئے تھے. اب کہتی ہے یقین کریں باجی وہ والے چاول سارے ختم ہو گئے جو کسی کے گھر سے آئے تھے, کسی کے نام کے آئے تھے, شرک والے, وہ اسی کی طرح اس پڑے رہے. اب ہم نے دکھایا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں واضح طور پہ دکھا رہے ہیں. تو اس سے زیادہ اور بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ یہ سوچ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ کھا کے ہم ضائع ہو جائے. انسان بہت قیمتی ہے. یہ جو ہمارے اندر جا رہا ہے نا, یہ ایسے ہی مٹے گا نہیں, اس کا انجام کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا, جو بھی ایسا لقمہ جائے گا جو. لیکن اس میں بدعت کا یہ ہے کہ بدعت میں پھر بھی کچھ کسی حد تک نرمی ہو سکتی ہے, جو کسی اور کے نام کا ہے وہ تو حرام ہے, اس میں تو قطع. ہاں کوئی چیز کسی کے لیے بھی پسند نہیں. ہاں ہاں اس کو دے دیں بالکل. اچھا جی, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, حامیم, اس واضح کتاب کی قسم کہ ہم نے اسے خیر و برکت والی رات میں نازل کیا, کیونکہ ہمیں بلا شبہ اس سے ڈرانا مقصود تھا. اس رات ہمارے حکم سے ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. بلا شبہ ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں, اور یہ آپ کے پروردگار کی رحمت کی بنا پر تھا. بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. وہ آسمانوں, زمین اور جو کچھ ان کے درمیان موجود ہے سب چیزوں کا مالک ہے. اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو, اس کے سوا کوئی الہ نہیں, وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے, وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی. مگر وہ اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان سے صریح دھواں ظاہر ہوگا, جو لوگوں پر چھا جائے گا اور دردناک عذاب ہوگا. اے ہمارے پروردگار, ہم سے اس عذاب کو دور کر دے, ہم ایمان لاتے ہیں. اس وقت انہیں نصیحت کیوں کر کارگر ہوگی, حالانکہ ان کے پاس کھول کر بیان کرنے والا رسول آ چکا. پھر ان لوگوں سے اس رسول سے ان لوگوں نے اس رسول سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ جو سکھایا پڑھایا دیوانہ ہے, ہم تھوڑی مدت کے لیے عذاب ہٹا دیں گے, مگر تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے رہے. پھر جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو پھر انتقام لے کر ہی رہیں گے. ان سے پہلے ہم فرعون کی قوم کو آزما چکے ہیں. ان کے پاس ایک معزز رسول آیا جس نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو, میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں, اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. میں تمہارے سامنے سری سند پیش کرتا ہوں, اور میں نے اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے لی کہ تم مجھے سنسار کر سکو. اگر تم میری بات پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ. پھر موسیٰ نے اپنے پروردگار کو پکار کر کہا
کہ یہ لوگ مجرم ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ میرے اور میرے بندوں کو رات کے وقت لے کر نکل جاؤ، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا، اور سمندر کو کھڑے کا کھڑا چھوڑ کر باہر نکل جاؤ، اور تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ وہ کتنے ہی باغ اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیت اور عمدہ عمارتیں بھی، اور نعمت کے سامان بھی جن سے وہ مزے اڑاتے تھے۔ کسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین، اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی گئی۔ یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ جب یہ گئے دنیا سے تو پھر نہ آسمان رویا نہ زمین والے۔ اس کے بارے میں ہمیں حدیث ملتی ہے، ابو قتادہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے کچھ لوگ جنازہ لے کر گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستری ہے یا مستراح، اسے آرام حاصل ہو گیا یا اس سے آرام مل گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے رہائی پا کر اللہ کی رحمت میں راحت پا گیا، یہ مستریح ہے۔ اور مستراح کیا ہے؟ وہ جس سے اللہ کے بندے شہر، درخت اور چوپائے سب آرام پا جاتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کیسا بننا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو زمین والے رونے والے ہوں اور آسمانوں والے خوشیاں منانے والے ہوں۔ تو نہ ان پر آسمان رویا اور نہ ہی زمین، یعنی کوئی دکھ ہی نہیں ہوا، شکر کیا سب نے کہ ان سے جان چھوٹی۔ اور بنی اسرائیل کو ہم نے رسوا کرنے والے عذاب سے نجات دی، فرعون سے وہ تو حد سے بڑھنے والوں میں سے سر نکال رہا تھا، ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنا پر اہل عالم پر ترجیح دی، ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں سری آزمائش تھی۔ یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ ہماری بس پہلی ہی موت ہے، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو لا کر دکھاؤ، کیا یہ بہتر ہے یا قوم تو یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ اس سے پہلے کے لوگ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ مجرم تھے، نیز ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں انہیں کھیل کے طور پہ پیدا نہیں کیا بلکہ انہیں حقیقی مصلحت سے پیدا کیا، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں۔ فیصلے کا دن ان سب سے وعدے کا وقت ہے، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، جس دن کوئی دوست اپنے دوست کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد کی جائے گی، مگر جس پر اللہ نے رحم کر دیا، کیونکہ وہ ہر چیز پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ بلا شبہ کفر کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اسے پکڑ لو پھر اسے گھسیٹتے گھسیٹتے جہنم کے درمیان تک لے جاؤ، پھر کھولتے پانی کا عذاب اس کے سر کے اوپر سے اڑیل دو، پھر اسے کہا جائے گا اب سزا کا مزہ چکھ، تو بڑا معزز اور شریف بنا پھرتا تھا۔ یہ کچھ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین، پرہیزگار لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، فی جنات وعیون، باغوں اور چشموں میں، باریک اور گاڑے ریشم کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ہم انہیں بڑی بڑی آنکھوں والی اور گوری گوری عورتوں سے بیاہ دیں گے۔ وہاں امن اطمینان سے ہر قسم کے میوے طلب کریں گے، وہاں وہ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، بس پہلی موت جو دنیا میں آ چکی سو آ چکی۔ ایک حدیث ہے کہ ابن آدم موت کو ناپسند کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی مومن کو موت کی تکلیف دینا ناپسند کرتا ہے، اس لیے جب مومن کو موت آتی ہے تو اس وقت آخری وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے۔
وہاں وہ امن اطمینان سے ہر قسم کے میوے طلب کریں گے، وہاں وہ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، بس پہلی موت جو انہیں دنیا میں آ چکی انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ آپ کے پروردگار کا فضل ہوگا، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، سو آپ انتظار کیجئے، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الجاسیہ۔ جاسیہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھٹنوں کے بل گری ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں گھٹنوں کے بل گری ہوئی، جیسے ہی جہنم دھاڑے گی نا غصے کے ساتھ، تو اس وقت سب کے سب، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے؟ یسلم یسلم، ہمیں بچا لے اللہ، بچانے والے ہمیں سلامتی دے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو زبردست اور حکمت والا ہے۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں، خود تمہاری اور ان جانوروں کی پیدائش میں بھی جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں۔ یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، نیز رات اور دن کے عدل بدل کرانے میں، جو اللہ نے آسمان سے رزق نازل کیا، پھر اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا، ہواؤں کی گردش میں، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد آخر وہ کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس بہتان تراش اور گناہ گار کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وہ انہیں سنتا ہے، پھر تکبر سے اپنی بات پر یوں اڑ جاتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ جب ہماری آیات میں سے کچھ اس کے پلے پڑ بھی جاتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ذلت کا عذاب ہوگا، پھر اس کے بعد ان کے لیے جہنم ہے۔ جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا تو ان کے کچھ کام نہ آئے گا، اور وہ نہ جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا تھا، انہیں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ یہ قرآن تو سراسر ہدایت ہے۔ جو لوگ اپنے پروردگار کی آیات کے منکر ہیں ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ جو کچھ آسمانوں یا زمین میں ہے سب کچھ ہی اس نے تمہارے لیے کام پر لگا رکھا ہے۔ اب دیکھیں کسی شخص کو ایک بہترین جاب ملے، اس کو تنخواہ بھی لاکھوں میں مل رہی ہے، اس کو گھر بھی شاندار ملا ہوا ہے، کوئی بل بھی نہیں دینا، نوکر چاکروں کی بھی ایک وافر تعداد اس کو مل چکی ہے، اور وہ آرام سے بیٹھا ہو، کیا اس سے کام نہ لیا جائے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو ہماری خدمت میں لگا رکھا ہے، تو کیا ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا ہم سے نہ پوچھا جائے گا جو تمہیں کام کہا گیا تھا کیا تم نے کیا یا نہ کیا؟ غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے آپ انہیں کہہ دیجئے، جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کی توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں، تاکہ آپ خود اس قوم کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جس نے کوئی اچھا عمل کیا وہ اسی کے لیے ہے، اگر برا کرے گا تو وہی اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہمیں بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی، انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا اور دنیا بھر کے لوگوں پر فضیلت دی، نیز انہیں دین کے واضح احکام دیے۔ پھر جو انہوں نے اختلاف کیا تو لا علمی کی بنا پر کیا، بلکہ علم آ جانے کے بعد کیا، اور اس کی وجہ سے دوسروں پر زیادتی کرنا تھی۔ اور جن باتوں میں اختلاف کیا کرتے تھے قیامت کے دن آپ کا پروردگار ان کے درمیان فیصلہ کرتے گا۔ پھر ہم نے آپ کے لیے دین کا ایک طریقہ مقرر کیا، آپ بس اس کی پیروی کیجیے، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جو علم نہیں رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام نہ آ سکیں گے،
بلا شبہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور پرہیزگاروں کا دوست ولی المتقین، کون؟ اللہ کا متقی دوست ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے دلائل بصیرت کا مجموعہ ہے، یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جو لوگ بدعمالیاں کرتے رہے کیا یہ سمجھے بیٹھے ہیں ہم انہیں ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں جیسا کر دیں گے؟ سواء محیاہم و مماتہم، ان کا جینا اور مرنا یکساں ہوگا۔ ساء ما یحکمون، یہ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حقیقی مصلحت کے تحت پیدا کیا، اس لیے بھی کہ ہر شخص اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جس معبود کی، بدترین معبود کی عبادت کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کا اپنا نفس ہے، سب سے زیادہ۔ یہ صرف بہانے ہوتے ہیں کہ ہمیں فلانا کہہ رہا ہے یہ کر لو اور فلانا کہہ رہا ہے، میرے شوہر کو میرا پردہ کرنا پسند نہیں اس لیے میں پردہ نہیں کرتی ہوں، مجبوری ہے ہماری، گزارا نہیں ہوتا اس لیے حرام کھانا پڑتا ہے۔ صرف وجہ کیا؟ ہمارے اندر کمزوری ہے۔ جب ہم اندر سے مضبوط ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی بھی منا نہیں سکتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کسی بچی کو اگر کہا جائے، اس کے پیرنٹس کہیں کہ بھئی تمہیں شادی کا جوڑا ایسا نہیں بنانا یا اتنا قیمتی نہیں بنانا یا پارلر سے تیار نہیں ہونا، تو آپ دیکھیں کتنی سفارشیں ڈھونڈے گی، کس کس کو لا کے کتنے دن بھوک ہڑتال کرے گی اور آخر کار اپنی بات منوا کے ہٹے گی۔ تو جہاں ہم خود کمزور ہوتے ہیں نا، اپنے نفس کی مان رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا رکھا، اللہ نے علم کے باوجود سے گمراہ کر دیا، اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے سکے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں بس ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے، ہم مرتے اور جیتے ہیں، زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ حالانکہ ان باتوں کا انہیں کچھ علم نہیں، وہ محض گمان سے باتیں کرتے ہیں اور ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس کے سوا ان کے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ وہ کہہ دیتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو اٹھا لاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے معجزات دکھاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کی قبر 63 ایئرس کے بعد حضرت عائشہ کا حجرے کی دیوار گری تو ان کے پائے مبارک نظر آئے۔ اب 63 سال ہو چکے ہیں، صحابہ کرام جو ان کے ساتھ کے تھے تقریباً فوت ہو چکے ہیں، کسی نے پہچانے نہیں، سب لوگ ڈر گئے کہ شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک ہیں۔ تو اس موقع پر عروہ بن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، انہوں نے دیکھے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو عمر بن خطاب کے پاؤں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ معجزے اللہ کیوں دکھاتا ہے؟ اس دور میں بھی دکھاتا تھا، اس دور میں بھی دکھاتا ہے کہ اسی طرح اگر 63 سال بعد جسم محفوظ ہے تو پھر 63,000 سال بعد بھی ایسا ہی ہوگا۔ آپ انہیں کہیے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں موت دے گا، پھر قیامت کے دن تم کو جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پرست خسارہ میں پڑ جائیں گے۔ اب ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل پڑا دیکھیں گے، ہر گروہ کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے۔ 2 صحابی تھے، ایک عمر بن عاص اور ایک اور عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے۔ اب یہ دونوں کھڑے ہوئے، کچھ گفتگو کی، اس کے بعد عمر بن عاص جو تھے وہ چلے گئے، عبداللہ بن عمر وہی ہے۔ اب دوسرے صحابی نے کہا کہ آپ دونوں کھڑے بات کر رہے تھے تو رو رہے تھے اور ان کے جانے کے بعد آپ زیادہ رونے لگ گئے ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ والا جب سے سنا ہے نا کہ رائی کی آیت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو نہیں بخشیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ تو ہم دونوں یہ بات سن کے رونے لگے۔ اب وہ چلا گیا اور میں اس بات پہ کہ ہم میں سے کون ہے جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر نہ ہو؟ تو یہ کون سا تکبر ہے؟ اللہ کی بات کو چھوٹا سمجھنا،
अल्लाह के अहकामात पर कान न धरना और अपनी मर्जी अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करना। कब तक? आखिरकार सब ने उस दिन वहां इकट्ठा होना है और अंबिया भी घुटनों के बल गिरे हुए होंगे। और क्या कहा जाएगा? आओ ले लो अपना नाम है अमान, जो तुम्हारे मुतल्लिक ठीक ठीक बयान कर देगा जो कुछ तुम अमल किया करते थे। बिला शुबा हम साथ साथ इन्हें लिखवाते जाते थे। रहे वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल किए तो अल्लाह ही ने अपनी रहमत में दाखिल करेगा। यही वाज़ेह कामयाबी है। जिन लोगों ने कुफर किया, क्या तुम्हें मेरी आयात पढ़कर नहीं सुनाई जाती थी मगर तुम अकड़ गए। तुम थे ही मुजरिम लोग। जब तुम्हें कहा जाता है अल्लाह का वादा सच्चा है, क़यामत के आने में कोई शक नहीं, तो तुम कह देते थे हम नहीं जानते कि क़यामत क्या चीज है। हम तो इसे जन्नी चीज ही ख्याल करते हैं, यानी गुमान समझते हैं। जन्नी चीज पर हम यकीन नहीं कर सकते। इस वक्त इन पर इनके अमाल की बुराइयां जाहिर होने लगेंगी। जिस अजाब का वो मजाक उड़ाया करते थे वो इन्हें आ घेरेगा और इन्हें कहा जाएगा वकील यौम नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, और इन्हें कहा जाएगा आज हम तुम्हें ऐसे ही भुला देंगे जैसे तुमने इस दिन की मुलाकात को भुला दिया था। वमाअवाकुमुन नार, और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है। वमा लकुम मिन नासिरीन, और तुम्हारा कोई मददगार भी नहीं। ये इसलिए तुम अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाया करते थे। अहकामात पढ़ के अगर हम उसको सीरियस नहीं ले रहे ना, तो ये भी अल्लाह के अहकामात उसकी आयत का मजाक उड़ाना है। और दुनिया की जिंदगी ने तुम्हें धोखे में डाल रखा था, लिहाजा आज ना इन्हें दोज़ख से निकाला जाएगा और ना ही ये कहा जाएगा माजरत करके अपने परवरदिगार को राजी कर ले। फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दी रब्बिल आलमीन, बस तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों और जमीन का सहारे जहान वालों का परवरदिगार है। वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन की किब्रियाई उसी के लिए है। वहुवल अजीजुल हकीम, और वो जबरदस्त है, हिकमत वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डेट पारा अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करा।